السلام علیکم ربش رخلی صدری و یسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایون پوڈ کاسٹ کے بارے میں کہ ایون پوڈ کاسٹ میں بھی خود ان کو بڑا پسند کرتا تھا کہ بڑی اچھی پوڈ کاسٹ کی انہوں نے کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ، ساحل ادیم کے صاحب کے ساتھ، لیکن ریسنٹلی باقی بھی جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی انہوں نے جو ہے پوڈ کاسٹ کی۔ لیکن ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے جس میں جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ جب وہ اوریا مقبول جہان صاحب کے ساتھ پروگرام میں آئے تو ان کو پہلی بار میں نے منظر پہ دیکھا۔ اس سے پہلے اس شخصیت کا مجھے نہیں پتہ تھا، جن کا نام غالباً اسماعیل قاسم صاحب ہے، اور یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں، اور دوسرے یہ تھے جو پوڈ کاسٹ میں تھے، ان کا نام مجھے نہیں پتہ، آپ شکل دیکھ کے دیکھ لیں کیا نام ہے ان کا۔ یہ ایون پوڈ کاسٹ والے ہیں، بس اتنا پتہ ہے۔ تو ان کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے ایسے لگا کہ کوئی دو جاہل بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی روک ہی نہیں رہا، کوئی اس پاس صاحب علم نہیں بیٹھا، کوئی عقل مند نہیں بیٹھا جو ان کو ٹوکے، اور کیمرہ ان کو مل گیا ہے، مائک مل گئے ہیں، اور بس جہالت جو ہے نا اس کے ڈھیر لگائی جا رہے ہیں، اور جتنی جہالت ہے ان کے اندر اس کو بہائی جا رہے ہیں بہائی جا رہے ہیں، اور بھیک بھی مانگتے ہیں بیچ میں۔ وہ ایک موٹے سے ہیں بھائی پہلوان سے، وہ بیچ میں پوڈ کاسٹ میں ان کا اشتہار آتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی بھیک بھی دیں، ہم بڑا کوئی اچھا، پہلے مجھے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں کہتا تھا شاید یہ اسلام کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں تو ہم پیٹ چورن نہیں بیچتے، ہم سپورٹ کریں، یہ وہ جو بھی وہ کہتے تھے، اور نیچے بڑے اکاؤنٹس نمبر بھی ڈسکرپشنز میں دیے ہوئے ہیں۔ تو سیکولر لبرل تو دیں تو ان سے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں مسلمانوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی ایسے چینلز کو یا ان کو سپورٹ مالی بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ان کا ایجنڈا صرف اسلام نہیں ہے۔ یہ مجھے لاسٹ پوڈ کاسٹ دیکھ کے اندازہ ہوا ہے کہ ان کا ایجنڈا صرف اسلام کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولرزم کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ فنڈنگ ہے کہ یہ ہر طرف لوگوں کو خوش کر کے ہر طرف سے فنڈنگ، ویسے یہ گمان کرنا نہیں چاہیے لیکن بڑی کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ والی پوڈ کاسٹ دیکھ کے ایسا گمان آ رہا ہے۔ اگر یہ غلط گمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ غلط گمان ہو، تو یہ کچھ کلیئرٹی دے دیں ویڈیو بنا کے چھوٹی سی کہ یہ کیا تھا، یہ جو ٹریلر انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ ابھی ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور جب انہوں نے کہا نا کہ انجینئر صاحب، دونوں نے یک زبان کہا کہ انجینئر صاحب تو بہت علم والے ہیں، انہوں نے مولویوں کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے، تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے خالی گھڑے ہیں اور جو چھلک رہے ہیں۔ اور وہ جو پوری پوڈ کاسٹ میں وہ جو قاسم اسماعیل صاحب ہیں گھڑی دکھا رہے تھے، اور پوری پوڈ کاسٹ میں وہ تو سیلف پروجیکشن ہی کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو، میاں مٹھو، وہ کہتے ہیں نا میاں مٹھو بنے ہوئے تھے اپنے منہ سے، وہ اپنی تعریفیں ہی کرتے رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ وہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں واحد شخصیت ہیں بھائی، واحد، ان جیسی ذہانت، ان جیسی قابلیت رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ حامد میر ہو، کوئی ہو، یہ سب فارغ ہیں۔ عمران ریاض ہو، جو بھی ہو، وہ کیا نام ہے وہ جو جہاں باغ ہوئے تھے ادھر کینیا میں، ارشد شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب گئے، فارغ ہو گئے۔ احمد نورانی صاحب ہیں باہر امریکہ، جلاوطنی کاٹ رہے ہیں، سب فارغ ہیں۔ اور باقی بھی جن پہ ظلم و ستم ہوئے سب ایویں ہی ہیں، یہ بندے کے ایک چانٹا بھی نہیں لگا آج تک، ایک چپیڑ بھی نہیں لگی، اتنے مطلب اچھے اور سچ پہ ڈٹ جانے والے ہیں، لیکن اتنی مشکلیں میں جو باقی گھرے رہے ہیں لیکن ان پہ آج تک کوئی مشکل نہیں آئی۔ مطلب بڑی بات ہے یہ ویسے کہ پاکستان میں اتنا اعلیٰ پائے کا صحافی ہے اور اسے ایک دن کوئی چپیڑ کسی چیز کا سامنا نہیں ہوا، بڑے حالانکہ انٹلیکچوئل ہیں وہ، اور بڑی گرپ رکھتے ہیں، ان کی گرپ علم پہ اور ہسٹری پہ ماشاءاللہ۔ پوڈ کاسٹ دیکھیں نا، اگر آپ تھوڑی ہسٹری کا نالج رکھتے ہیں اور باتوں کی گہرائی کو جانتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کتنی کو رکھتے ہیں گرپ۔ جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے قائد اعظم صاحب ایک کسی تقریر میں جی فرما رہے ہیں یہ اسلام کا ہوگا سسٹم، اور یہ وہ اسلام کے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے بننے سے پہلے، اور پھر ایک تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب اپنے مندروں، اپنے مسجدوں اور ان میں آزاد ہوں گے۔ تو یہ بڑی کانٹرڈکشن تھی اور بڑی کنفیوژن سے سٹیٹمنٹس ہیں قائد اعظم صاحب کی، اور دوسرے بھی ایسے ایسے سارا ہلا رہے ہیں باندر کی طرح، جاہل مطلق۔ میں کہتا ہوں قائد اعظم کے اندر تو ہم نے نہیں ہے جھانکا، مطلب اندر شاید اندر سے وہ سیکولر سسٹم چاہتے ہوں، اس کی میں ڈینائی نہیں کرتا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اندر سے سیکولر ہو، مے بی، لیکن جو ان کی تقریریں ہیں نا
ان کو اٹھا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کوئی کانٹرڈکشن تھی، کیونکہ آپ کو پھر اسلامک ریاست کا سسٹم کا نہیں پتہ، اسلامک ہسٹری کا نہیں پتہ کہ اسلامک ریاست کیسی ہوتی تھی، کہ وہاں پہ کیا اجازت ہوتی تھی باقی مذاہب کو یا نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر ان کی وہ تقریر غلط ہوتی نا، تو یہ جو باقی سارے اب ہسٹری پڑھیں گے، بڑے بڑے پیر مولوی ان کا ساتھ دے رہے تھے، یہ ان جملوں کے بعد تو بالکل سائڈ پہ ہو جاتے، کہتے کہ ہم نے اس بندے کا ساتھ نہیں دینا، یہ تو اسلامی سسٹم نہیں بنانا چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ باقی صرف ان کو سیکولر سے غرض ہوتی ہے، اس کو ہی وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے، تو انڈیا سیکولر ملک ہی بننے جا رہا تھا، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ٹو نیشن تھیوری سیکولرزم کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری جو رنگت ہے، ہماری جو زبان ہے، یہ سب ایک ہے، مطلب انڈیا پاکستان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ٹو نیشن یہ مذہب کے نام پہ تھی، اور کچھ تھے سیکولر مائنڈیڈ، لیکن قائد اعظم صاحب باہر پڑھ کے آئے تھے، ظاہری بات ہے وہ اتنے تو دینی نہیں تھے، ہم کہیں کہ وہ بڑے فل مولوی تھے اور ان کو بڑا اسلام کی گہرائی سے پتہ تھا، بس ان کو یہ پتہ تھا کہ دو مذہب ہیں اور یہ علیحدہ ہونے چاہیے، اور باقی میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑے کتنے بڑے جس طرح کچھ لوگ پیش کرتے ہیں مولوی، میں اس طرح بھی نہیں کہتا، لیکن یہ بھی نہیں کہتا جو آپ جہالت کر رہے ہیں کہ ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ اسلامک سسٹم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں اندر ان کے کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ سے کہیں سے آپ یہ نہیں نکال سکتے کہ وہ سیکولرزم سسٹم چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی تقریر میں سیکولر کا ورڈ استعمال نہیں کیا۔ آپ شک ان کی جتنی مرضی تقریر ریسرچ کر لیں، اگر آپ کو سیکولر کا ورڈ مل جائے تو مجھے بھی دکھائیے گا، اور اپنی جو ہے نا پھر وہ فتح کا جشن منائیے گا، اگر ویسے ملے گا نہیں۔ آپ نے شاید کہتے تو ہیں آپ نے بہت پڑھا ہے، ادھر انٹرویو دیا ہے، ادھر گوری تھی آئی بول رہی تھی، آپ کیسے انتہائی کمپلیکس کا شکار ہیں، نقلیں اتار رہے ہیں انگلش کی اور بتا رہے ہیں کہ بڑا میں نے انگلش میں انٹرویو دیے ہوئے ہیں اور میں انگلش بڑی بول لیتا ہوں، مجھے چینل والے کہتے ہیں اردو بولا کریں، انگلش نہ بولا کریں۔ واہ جی واہ، صحیح کہتے ہیں نا بھائی، وہ آپ کو صرف انگلش بولنے والوں تو دیکھنا نہیں ہے، عام عوام نے دیکھنا ہے مین سٹریم پہ، ان کو بھی سمجھ آئے آپ کیا یپ یپ کر رہے ہیں، سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو ہر بندہ تو نہیں آپ کی طرح انگلش مطلب پڑھا لکھا تو ہوتا ہے، انگلش جانتا نہیں ہوتا آپ کی طرح، آپ سے زیادہ آپ تو پڑھے لکھے خیر ہیں ہی نہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں جاہل مطلق کہیں، یا سر سید احمد خان کی خدمات گنوا رہے تھے، بھائی کیا پتہ آپ کو سر سید احمد خان نے کتنا ڈیمیج کیا مسلمانوں کو بر صغیر کے، اگر سر سید احمد خان ڈیمیج نہ کرتے تو ہو سکتا ہے پاکستان بھی نہ بنتا اور انڈیا بھی نہ بنتا، اور مسلمان اس پورے علاقے پہ حکومت کر رہے ہوتے آج بھی۔ سر سید اور اس سے پہلے کچھ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ سارا مطلب لوگوں کی ایسی ذہن سازی کروائی گوروں نے کہ وہ جہاد اور اس چیز سے دور ہو گئے، اور وہ اسی احتجاج اور اس سیاست میں پڑ گئے، اور پھر 200 سال ان کو رنگیدتے رہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورے ہمیشہ کے لیے آئے تھے یہاں پر؟ نہیں، وہ آئے ہی اسی کے لیے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو اس چیز سے ہٹایا جائے، یہ جو ایسی تلواریں اٹھا کے اور بندوقیں اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اس طرف لایا جائے، احتجاج اور جمہوریت اور ووٹ اور اس طرف، اور وہ ان کا مقصد 200 سال لگے اس کو پورا کرنے میں، انہوں نے کیا اور پھر چلے گئے۔ یہ کوئی جو ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بڑی کوئی کی اور تب انہوں نے ویسے بھی چلا جانا تھا، اب ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، انہوں نے جانا ہی تھا، تو باقی بس پھر دو ملک بنا کے چلے گئے اور بیچ میں گڑبڑ کر کے چلے گئے، لڑتے رہو پیچھے سے، تو یہ مسئلہ تھا۔ تو سیکولرزم کو بھائی یہ پروموٹ کرتے ہیں ایون پوڈ کاسٹ والے، تو ان سے ذرا ہٹ بچ کے رہیے، اور میں کیسر احمد راجہ اور یہ سائل ندیم اور باقی بھی جو مذہبی شخصیات ہیں، میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سننا چاہیں تو مہربانی ہوگی ان کی کہ کسی بھی ایسے چینل پہ جو نیا نیا بنا ہو اور آپ اس انسان کو گہرائی کی حد تک اس کی نظریات کو اس کے سسٹم کو نہ جانتے ہوں تو کبھی بھی ان پوڈ کاسٹ میں نہ جائیں۔ ہاں جو اسٹیبلش ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ سیکولر کسی کا ہے مطلب چینل، ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکولر ہے لیکن یہ پہلے سے ایک اسٹیبلش ہے، اس کے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سبسکرائبر ہیں، اس کی ریچ ہے، تو آپ اپنا میسیج اس پہ دیں، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن کسی ایسی چینل پہ جس پہ بالکل 5 10 ہزار 20 ہزار سبسکرائبر ہیں اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو آپ کو نہیں پتہ تھا، وہ آپ کے ذریعے سبسکرائبرز گینز کرتے ہیں، فالورز گینز کرتے ہیں، اسلامک ذہن رکھنے والے، پھر ایک دم سے بیچ میں اس طرح کے بلنڈر مارتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں، چلو بلانا بھی غلط بات نہیں، لیکن کوئی کاؤنٹر کوسچننگ ہی نہیں ہو رہی، ان سے کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا کاؤنٹر، یہ کیسا ہے؟ یہ کیسی پوڈ کاسٹ ہے؟ مجھے تو کچھ اس کی سمجھ نہیں آئی، اگر کسی کو آئی ہے پلیز وہ بتا دے۔
کہ کاؤنٹر کوسچن کرنے والا ہی نہیں ہے، ہاں میں ہاں بس ملائی جا رہی ہے اور تعریفیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی، سبحان اللہ۔ اور وہ کہہ رہا ہے جی مذہب اور ریاست کو الگ الگ ہونا چاہیے، اور یہ نہ اسلامک ہسٹری کا اس کو پتہ ہے، یہ 200-400 سال اس کو سمجھ ہے کہ مغلوں تک ہماری کوئی ہسٹری ملاتے ہیں، اور یہ ہماری ہسٹری نہ مغلوں تک ہے، نہ ہماری ہسٹری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتی ہے مسلمانوں کی، جو جس کی مطلب موجود ہے، جو لکھی ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے، جو موجود ہے، باقی اس سے پہلے بھی ہے، لیکن جس کی دستاویزی جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں ثبوت، باقی نہیں ملتے، تو اس لیے باقی اس سے زیادہ اگر آپ ریٹ ہسٹری آپ نے مسلمانوں کی دیکھنی ہے تو وہ 1400 سال کی ہے، اور بڑی رچ ہسٹری ہے مسلمانوں کی، اور مسلمان کسی یہ لائنوں کے اور کسی یہ رنگ و نسل کے محتاج نہیں ہیں، صرف ایک مذہب کے ناطے یہ سب ایک ہیں، اور خلافت پہ بڑا کرٹیسائز کیا۔ مسلمان ایسے ہی ہیں کہ خود پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور دوسرے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی، اسی کو مسلمانیت کہتے ہیں۔ آپ کیونکہ سیکولر ہیں، آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ چل سکتا کہ مسلمان کیسے خود بھوکے پیاسے رہ کے پھر بھی دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ہر وقت صرف اپنا نہیں سوچتے، کیونکہ زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اپنا اپنا سوچنا، کیونکہ انسان ایک یونٹی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے، اور ایک کمیونٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے مطلب مدد کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بانٹنے کے لیے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور جو اللہ نے آبجیکٹیو موریلٹیز ہمیں بتائی ہیں ان پہ عمل کر کے نیکیاں کمانے کے لیے، اور اپنی جنت میں جو ہے نا جگہ بنانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آ گئے، کھایا پیا اور چلے گئے۔ تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔